لیکن ایک سوال نیند کے بارے میں، بہت سارے لوگوں کو جب ہم نیند کے بارے میں، اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتاتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ 7 سے 8 یا 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ہم پوری کر لیتے ہیں، یعنی نیند ہم پوری کرتے ہیں، لیکن بے شک وہ جیسے بھی عدنان صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 بجے اٹھنا کیوں نہ ہو، نیند آپ پوری کر لیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک رہے گا کہ آپ ساری رات کو جاگ کر صبح 6 بجے 5 بجے سوئیں اور پھر اگلے دن 1 بجے 12 بجے اٹھیں، بٹ 6-8 گھنٹے جو ہیں وہ پورے تو ہو رہے ہیں، یہ ٹھیک ہوگا؟ ہاں پلیز اس کو ایکسپلین کریں. ویری رائٹ. کیا ہوتا ہے بایو کلاک؟ آپ کا جو انٹرنل کلاک ہے نا، وہ تو سیٹ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ صبح آپ 6-7 بجے، تو وہ آپ سیٹ کرتے ہیں نا اس کو، اپنے انٹرنل کلاک کو ایکسٹرنل کلاک کے ساتھ. لیکن یہ بہت بڑا ٹریپ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کو جا کر ہم پروڈکٹیو کام کر لیں اور دن میں ہم اپنی نیند کو پورا کر لیں، تو یہ نیچر کے اگینسٹ جانے والی بات ہے کہ نہیں؟ رات اگر سونے کے لیے ہے تو ہمیں رات کو ریسٹ ہی کرنا چاہیے. دن میں اگر ہم دن میں زیادہ سوتے ہیں تو موڈ پہ بہت زیادہ ایفیکٹ آتا ہے، ہم لیزی ہو جاتے ہیں. مطلب اگر دن کو آپ دیکھیں، اگر کوئی سویا ہوا ہے پورا دن، ابھی تو ہم یہ سننے میں بھی آتا ہے کہ اگلے دن 5-6 بجے کا دن ہوتا ہے، یعنی شام میں، اور پھر ساری مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر ایکٹیویٹیز ہوتی دن میں. یہی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں نا کہ 7 سے 8 گھنٹے رات کو سونا امپورٹنٹ ہے. ریسٹنگ میں تو کلینزنگ ہوتی ہے نا برین کی، لیکن رات کو اگر ڈیزائن کیا گیا ہے سونے کے لیے قدرت نے، تو اس کے کوئی نہ کوئی وجوہات ہیں نا اس کے اوپر. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو یہ ایک تسلی دیتے ہیں کہ جی ہم رات میں کریٹیو زیادہ ہوتے ہیں تو ہمیں رات کی نیند کو کمپرومائز کر کے دن سو کر گزارنا چاہیے، لیکن نہیں، اس سے کوئی یہ ڈیسائیڈ تو نہیں ہوتا نا کہ اگر زیادہ تر لوگ رات کو کام کرتے ہیں تو یہ ٹھیک بات ہے. لیکن یہ کوئی خود کو حسنین صاحب دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ رات کو ہم زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں. یہ جتنی بھی خراب چیزیں ہوتی ہیں نا وہ وہاں سے ہی، پھر رات آپ جاگیں گے تو پھر کھائیں گے بھی بہت زیادہ. لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا ذہن میں کوئی تسلی رکھی ہوئی ہے کہ رات کو کریٹیو لوگ کام کرتے ہیں اور ہم زیادہ، کہ رات کو جو زیادہ جو ہے if everybody is doing، یہ بھی ایک ریزن ہے کہ سب کر رہے ہیں تو why not we. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بہت ساری ریزنز ایسی ہیں نا جس میں ایک ریزن سر نے بتائی، اور بھی کوئی ریزنز ہوئیں گی جس کی وجہ سے لوگ رات کو جاگنا ایک آپ سمجھ لیں رواج بنتا جا رہا ہے. تو یہ جتنے بھی اپنے طرف سے کوئی تسلی والی سٹیٹمنٹس بنائی ہوتی ہیں کہ ہم کریٹیو رات کو ہوتے ہیں، رات کو فلاں لوگ کام کرتے ہیں، فلاں لوگ کام کرتے ہیں، ریسرچز یہ بتاتے ہیں کہ اگر نیند آپ کمپرومائز کسی بھی طرح سے کرتے ہیں یا اس کی ٹائمنگز کو شفٹ کرتے ہیں، سب سے زیادہ مینٹل ہیلتھ پرابلم اس سے کریٹ ہوتی ہیں. سو دن میں کچھ بھی نہ کرنا پڑے اگر آپ کو، پھر بھی سر ابھی ریسنٹلی تو اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ جو نیند کو کمپرومائز کرنا ہے، ایون میں ایک ریسرچ میں یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ بائی پولر ٹریگر ہو جاتا ہے اگر آپ کے جینز میں نہیں بھی ہے. اگر آپ صرف رات کی نیند کو خراب کرتے ہیں، اپنے سونے جاگنے کی روٹین کو، تو آپ کے چونکہ موڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں نا اس سے، تو آپ مینیا ٹریگر ہونے کی بھی بات ہو رہی ہے. پہ آپ کے جواب سے وہ تسلی تھوڑی پائیں گے کہ جو اٹھ کے آیا کریں. آپ گھر کے جو چھوٹے موٹے لمیٹیشن میں کام ہیں وہ ذمہ داریاں دیں. ضروری تو نہیں ہے کہ وہ کوئی جاب یا اس سے ہی ریلیٹڈ ہو. جو گھر میں چھوٹی موٹی ذمہ داریاں یہ نبھا سکتے ہیں ان کو کرنا شروع کریں، کوئی ان کے ذمہ کام لگائیں. اور یہ سوال تھوڑا ان کو بھی اس کا جواب ڈھونڈنے دیں کہ ہم دن میں کیا کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی طرف سے جو بھی مشورہ آئے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ریزن ہو کہ اچھا یہ تو کوئی کام نہیں ہے، یا اس میں تو کوئی ایسے نہیں کانسیکوینسز کوئی فیس کرنے پڑیں گے، یا کوئی ریوارڈ ہولڈ کر لیے جائیں. ایز اے فیملی تو آپ کا رول یہ ہو سکتا ہے نا، ایز اے فیملی آپ یہ رول. لیکن اگر آپ یہ ساری ذمہ داری اپنی لے لیتے ہیں ایز اے نہیں، نیڈس نہیں، ایسا مطلب ناشتہ کھانا یہ نہیں. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے.
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।